السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. صدق اللہ. خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں آپ کا استقبال ہے. اس سے پہلے باب میں ہم باب الخوف، خشیت الہی، جہنم، عذاب، ان سب چیزوں کا ذکر سنے تھے. اس کے بعد جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ باب لائے ہیں وہ ہے باب الرجا، اللہ تعالیٰ سے امید لگانے کا بیان. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ کہیں عذاب کا ذکر ہے تو اس کے بعد رحمت کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا ذکر ہے، نافرمان قوموں کا ذکر ہے تو ایمان والوں کا ذکر ہے، تاکہ آدمی نافرمانوں کا پڑھے تو اس سے بچے، ایمان والوں کے بارے میں جانے تو ایسا بننے کی کوشش کرے، جنت کے بارے میں پڑھے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، جہنم کے بارے میں پڑھے تو اس سے بچنے کی کوشش کرے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی سلسلہ یہاں قائم کیا ہے کہ خشیت، خوف، جہنم کی ہولناکی دیکھ کر کوئی آدمی اللہ سے نا امید نہ ہو جائے کہ ارے میرے گناہ تو ایسے ہو گئے، میں نے تو ایسا کر لیا، میں ویسا کر لیا، میں کیا کر سکتا ہوں، میری زندگی گزر گئی یا بہت مختصر ہے، میں کیا کروں. کبھی نا امید نہ ہو. تو اسی لیے یہ باب ہے باب الرجا، اللہ سے امید. کہا جاتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہو چاہیے، اللہ سے ڈر بھی اور اللہ سے امید بھی، محبت بھی. تو پہلی آیت جو ہے یہ سورۃ الزمر کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ بندے میرے جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، مطلب گناہ کر بیٹھے ہو، بہت زیادہ گناہ، جتنا بھی ہو سکے. علی انفسہم، اپنے نفس پر. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، کبھی نا امید مت ہو. ساری دنیا سے نا امید ہو جاؤ، اللہ سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. بعض احادیث میں بھی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، شمال سے لے کر جنوب تک، شرط یہ ہے کہ شرک نہ ہو، اور اگر شرک ہوا ہے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جتنے بھی گناہ ہیں توبہ کرو. انہ هو الغفور الرحیم، صرف وہ بخشنے والا ہی نہیں، رحم کرنے والا بھی ہے. اکثر بخشنے کے ساتھ ساتھ غفور کے ساتھ رحیم کا ذکر آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب بخش دے گا اس کے بعد تمہاری نیکیاں نہ ہوں گی تب بھی اللہ تمہیں اچھا مقام دے گا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آدمی غلطی کرتا ہے تو اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، گرچہ کہ وہ بری ہو گیا پھر بھی فائل بنا کے رکھتے ہیں. یا بچے کبھی غلطی کیے، معاف کر دیے ماں باپ، دوبارہ کہ تو فوراً ہم بول کے بتاتے ہیں کہ تو پہلے بھی ایسا کیا تھا. کوئی دوست غلطی کیا تو ہم بول کے بتاتے ہیں تو پہلے بھی ایسا کیا تھا. اللہ تعالیٰ بول کے نہیں بتاتے دوبارہ. حدیثیں آئیں گے، ہم سنیں گے آپ. تو یہ ہے اس کی رحمت، وہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی. آیتیں اس میں بہت ہیں. ایک اور آیت سنیے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت دنیا کی ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے. جب ساری دنیا پہ اس کی رحمت ہے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے. اس رحمت کا سہارا ہم لیں، اللہ تعالی ہم پر بھی رحم فرمائے گا. تو ایک طرف وہ خوف بھی یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے کہ رحمت بہت زیادہ ہے اس لیے لوگ خشیت کو بھول جائیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، دونوں ساتھ ساتھ ہوں. آئیے اس میں جو حدیثیں ہیں اس کی طرف ہم سنتے ہیں. سب سے پہلے حدیث ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، جو آدمی یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اور گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ اللہ کا کلمہ ہے جس کو مریم کی طرف ڈالا گیا، اور یہ کہتا ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ اس کو اس کے عمل کی بدولت جنت میں داخل فرمائے گا۔ بڑی اہم بات ہے یہ، جنت کو بھی مانتا ہے، جہنم کو بھی مانتا ہے۔ ضروری بات ہے کہ جس چیز کو وہ مانے گا تو اس کے اچھے اور برے میں فرق کرے گا، اور اس کو اچھے کو حاصل کرے گا، برے سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو گویا پہلے ایمان، اس کے بعد یقین، گویا کبھی اللہ سے نا امید نہ ہو۔ دوسری حدیث جس میں حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا او ازید، کہ جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا میں اسے کم سے کم 10 نیکیاں دوں گا یا اور اس سے زیادہ۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو آدمی ایک گناہ لے کر آئے گا فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا واغفر، تو اس کو ایک ہی گناہ ملے گا اس کے برابر ہی، یا میں اس کو معاف بھی کر دوں گا، یعنی توبہ کرے گا تو معاف بھی کر دے گا۔ ومن تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، جو بندہ میری طرف ایک بالشت یعنی 1 فٹ سمجھیے، ½ فٹ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف تقربت منہ ذراعا 1 گز چل کر آتا ہوں۔ یہ اللہ اتنا مہربان ہے۔ ومن تقرب منی ذراعا، اور کوئی آدمی 1 گز اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا ہے، تقربت منہ باعا، تو میں اس کو 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ 1 گز کے بجائے اگر 1 ہاتھ کہہ لیجئے تو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ، اور اگر 1 گز کہہ لیجئے تو اللہ تعالیٰ 2 گز، یعنی جتنا ہم کریں گے اس سے 2 گنا ہم سے قریب ہوگا۔ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو آدمی چل کر آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلھا مغفرۃ، اور جو آدمی مجھے زمین کے کرے کے برابر، یعنی جتنی بڑی زمین ہے اتنی گناہ لے کر کے بھی آئے، شرط کیا ہے؟ لا یشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، میرے نام میں، میری ذات میں، میری صفات میں، کسی بھی چیز میں، میری عبادت میں، لقیتہ بمثلھا مغفرۃ، تو میں اس سے اتنا ہی مغفرت کے ساتھ ملتا ہوں، اتنا ہی بخشش لے کر۔ وہ زمین بھر گناہ لے کر آیا تو اللہ زمین بھر بخشش لے کر اس سے ملتا ہے۔ رواہ مسلم۔ اللہ اکبر، کتنا مہربان اللہ ہے ہم پر، کتنا اللہ تعالیٰ جو ہے رحم کرنے والا ہے۔ سو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوئیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بار ایک دیہاتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، مل موجبتان، کون سی وہ 2 چیزیں ہیں جو واجب کرنے والی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو آدمی موت کی حالت میں چلا گیا، یعنی اسے موت آ گئی اس شرط پر، اس عمل کے ساتھ کہ اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو، یعنی زندگی بھر شرک نہیں کیا اور اسے موت ہو گئی، دخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ ومن مات یشرک بہ شیئا دخل النار، اور جس آدمی کی موت شرک کے ساتھ آئی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہی 2 ہے واجب، کہ شرک سے بچ گیا تو جنت واجب، شرک کیا لیکن توبہ نہیں کیا تو جہنم واجب۔ اس لیے توبہ کرنے سے اللہ کی رحمت آتی ہے اور بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے جس میں ہے کہ ایک بار حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معاذ،
حالانکہ بازو میں ہی بیٹھے تھے، پھر بھی آپ نے پکارا ان کو۔ حضرت معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں آپ کی خدمت میں ہوں، عرض کیجئے، فرمائیے۔ پھر آپ نے کہا یا معاذ، اور یہ معاملہ آپ نے 3 بار دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو اہم طریقے سے بیان کرنا چاہتے تھے تو 3 بار کہتے تھے، تاکہ آدمی پوری طریقے سے ہوشیار ہو کر سنے۔ جب تیسری بار انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، کہ جو بھی بندہ سچے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، سچے دل سے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو یہ بتا نہ دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم بتا دو گے تو وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے، عمل نہیں کریں گے، کیونکہ عمل کریں گے تو ان کو جنت کی اور نعمتیں ملیں گی اور درجات بلند ہوں گے، ورنہ صرف جنت تو مل ہی جائے گی۔ تو لہذا ذرا رینک ہو، ایک سے جو ہے ڈسٹنکشن میں پاس ہونے کی کوشش کرو۔ صرف جسٹ پاس ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ نوکری بھی نہیں ملتی، کوئی فائدہ بھی نہیں، عزت بھی نہیں ملتی۔ تو اتنا سے صرف جنت تو مل جائے گی، جہنم سے بچ جائیں گے، لیکن اگر نیکیاں اور زیادہ ہم کریں گے تو ہمارے درجے اور بلند ہوں گے۔ جتنا اللہ سے قریب ہوں گے اتنا اللہ تعالیٰ بھی ہم سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس باب میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ ایک حدیث جو ہے یہ بھی ہے کہ یہی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کی فرما برداری کرے تو اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے کو معاف کر دے، اور بندے کا حق یہ ہے کہ جب وہ اللہ کو پہچان لیا تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور جو نیکیاں ہیں وہ کریں اور اللہ سے امید لگائیں۔ غلط امید نہیں، اچھی امید لگائیں۔ اچھی امید کبھی بھی کامیاب کرنے والی ہے، غلط امید ہی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو قرآن کا بھی اصول ہے کہ ڈر اور خوف بھی ہو، اللہ سے امید بھی ہو، نیکیاں بھی ہو، اللہ سے امید بھی ہو، اس کی رحمت کا سہارا بھی ہو۔ بعض روایتوں میں بیان آیا ہے اور آپ بیانوں میں بھی سنے ہوں گے کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ انبیاء کرام بھی کہیں گے امتی امتی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے کہ جو ہے اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ عطا فرما۔ تو ہمیں چاہیے کہ آخرت کا خوف، یہی وجہ ہے کہ آخرت پر صرف ایمان لانے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین کرو۔ ہمیں ہر چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ سب چیزیں عطا کریں گے، اور سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال، حساب کتاب سب ہوگا۔ تو گویا اگر ہمارے لیے ان چیزوں پر صحیح ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں گے، اور اگر ان چیزوں پر ایمان نہیں ہوگا تو ناکام ہے۔ تو ایک طرف خوف بھی ہونا ہے، خوف کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا، لیکن خوف بھی اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ اللہ کی رحمت سے ہم مایوس ہو جائیں۔ تو رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، رحمت کا سہارا بھی ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اسی سے ملتا جلتا ایک اور باب ہے کہ اگر ہم اللہ سے امید لگائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، اس کی کیا فضیلت ہے۔ میں چاہتا ہوں
کہ اس حدیثوں کو بھی، جس میں مختصر سے حدیثیں ہیں، آپ اس کو بھی اسی میں جوڑ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود اس چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہر معاملہ، ایک بندے کو چاہیے کہ اپنا ہر معاملہ اللہ کے طرف سونپ دے۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ بندے کی ہر حالت کو دیکھنے والا ہے، خوف میں ہو، امید میں ہو، راحت میں ہو، پریشانی میں ہو، ہر چیز میں ہم کو اللہ تعالیٰ کے معاملے کو یہ آیت خاص کر نیک بندوں کے لیے کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے نیک بندے کے بارے میں یہ خبر دے رہے ہیں کہ میرے نیک بندے کون ہوتے ہیں۔ جب ان کے اوپر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ کہتے وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب چلے گئے گھر سے، اور اس کے بعد حضرت ان کے دوسرے بھائی بنیامین بھی، اور دونوں کو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کھو دیے، حالانکہ وہ کھوئے نہیں تھے، ان کو جب تک اس کا علم نہیں ہوا تھا، تو اس وقت انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں اپنا سارا غم اور ساری تکلیف اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو دونوں بیٹے کو صحیح سلامت رکھا، اور آپ تو صرف بچے کو کھوئے تھے، اللہ نے ان کو نبی بنا کر آپ کے پاس واپس بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر ہم بھروسہ کریں گے، اللہ سے امید لگائیں گے، صحیح امید، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں، بلکہ جو ذرائع اسباب اللہ تعالیٰ نے دیے اس کو اختیار کر کے، جیسے ذکر ہے، اذکار ہے، فرائض کی پابندی ہے، حرام سے بچتے ہوئے، حلال کو اپناتے ہوئے، اور اللہ پر امید لگائیں گے، اللہ تعالیٰ کبھی ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے کو ہمارے ہر حالت سے، بلکہ ہم کو جتنا اپنا یاد نہیں، اپنا معاملہ معلوم نہیں، اللہ کو ہماری ہر ضرورت معلوم ہے۔ لہذا وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ بندے کے ہر معاملے کو جانتا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ تعالیٰ اسے ان برائیوں سے بچا لے گا جس کی تدبیریں اس کے مخالفین اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ، اللہ بچا لے گا اس کو، سیئات ما مکرو، صرف اسی کی تکلیف نہیں، بلکہ اس بندے کے ساتھ جو مکر کریں گے دشمن یا اس کے مخالفین، اللہ ان سب چیزوں سے اسے بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ہمیں یہ سب یقین رہنی چاہیے۔ صحیحین کی ایک روایت، صحیحین کہتے ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف کو، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اب بندے کے ساتھ ہوتا ہوں مطلب اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، مدد کرنے کی طاقت، اس کے دیکھنے کی طاقت، ضرورت پڑنے کی طاقت اور قوت، یہ ورنہ اللہ کی ذات ہمیشہ عرش پہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ثم استوى علی العرش، تو بندے کے ساتھ ہو مطلب اس کے مدد کرنے کی طاقت اور قوت، یہ اللہ بندے کے ساتھ رہتا ہے۔ گویا اللہ اس بندے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اس کی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی، اس کو بھی اللہ برباد نہیں کرے گا۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتے۔ ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، قال اللہ تعالیٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، کہ انسان، اے ابن آدم مطلب اے انسان، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے اچھی امید رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے عمل کیسے ہی ہوں، اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں، ولا ابالی، میں کوئی پرواہ نہیں کروں۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، یعنی اے انسان،
لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر اگر تم مجھ سے مغفرت چاہو، غفرت لک، میں تمہیں بخش دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یا ابن آدم، اے ابن آدم، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آئے گا، ثم لقیتنی، پھر تو مجھ سے ملے گا، لا تشرک بی شیئا، لیکن میرے ساتھ شرک نہیں کیا رہے گا، لاتیتک بقرابہا مغفرۃ، تو میں تجھے اتنا ہی مغفرت کے ساتھ آؤں گا۔ اب اس حدیث میں بھی دیکھیے شرک کو بڑا گناہ کہا گیا، اور جو اللہ سے امید لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ سو کبھی بھی اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر میں کہوں کہ اس امید پر رہ کر یا رحمت کا غلط سہارا لے کر گناہ میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، جان بوجھ کر نہیں ہو چاہیے، نفس کے دھوکے سے ہو گیا، کسی مجبوری سے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گے۔ یوں کہ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین کہا ہے کہ کوئی بندہ اگر اس کے رحمان اور رحیم کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو تو بہت مہربان ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ کہتے بھی ہیں کہ ارے ایک اللہ، ایک ماں جو ہے اپنے بیٹے کو معاف کر تکلیف دینا نہیں چاہتی ہے، تو اللہ تو 70 ماہ کی محبت رکھنے والا، وہ ہم کو کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ ہاں، تو یہ غلط فہمی ہے کہ اس کی رحمت کا بھی غلط فائدہ نہ اٹھائیں اور اس کی خوف سے مایوس بھی نہ ہو جائیں۔ اسی لیے الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین کا، قیامت کے دن کا مالک ہے وہ، اس دن سوال کرے گا، پوچھے گا۔ تو اگر شرک نہیں ہوگا تو زمین کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا چاہے گا تو۔ لیکن کوئی آدمی صرف شرک سے بچ گیا اور باقی سارے گناہ اس امید میں کر رہا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا، تو یہ بھی غلط ہے، یہ غلط امید ہے۔ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہر مسلمان بندوں کو، بندیوں کو، سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جس مقصد کے لیے بھیجا اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خشیت الہی بھی ہو، رحمت رب بھی ہو، اور رحمت کے جو فضائل ہیں، امید کی جو فضائل ہیں، اللہ کے ساتھ وہ بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کرتے رہیں اور سارا معاملہ اللہ پر چھوڑتے جائیں۔ اللہ بہت ہی مہربان ہے، وہ ہمیشہ ہم سب کے ساتھ مہربانی ہی کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ مہربانی کا معاملہ عطا فرمائے، دنیا میں بھی، موت سے پہلے بھی، موت کے وقت بھی، موت کے بعد بھی، آخرت میں بھی، سب جگہ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے۔ ارحم علیہ یا ارحم الراحمین، ارحم علینا یا ارحم الراحمین، ارحم علینا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی۔